اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اچھا آپ دیکھیں جو درمیان میں ایک آیت آئی ہے کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ ایک مجرموں کا ظالموں کا تذکرہ تھا، اس میں تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے ان کی کہ جو نہ اسی کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اب وہیں سے بات آگے چلیے وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ واو اس یقول پہ عطف بنا ہے، اور کالا یقول، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، یقولانی دو کہتے ہیں، اور یقولون سب کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا صیغہ ہو گیا مضارع، یقولون، واو جمع کی علامت ہے۔ تو یہ کا مطلب یہ دیکھ کے آپ کو پتہ چلا مطلب، تو اس کا وہ ہو گیا، اور یہ علامت ہے مضارع۔ تو یہ کا مطلب وہ پیچھے بچ گیا، قاف واو لام قول، یہ علامت مضارع ہے۔ یقولو قول کا مطلب کہنا، بات کہنا۔ یقولون قول جمع کی علامت ہے، وہ سب کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، وہ جن کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ مومن اہل ایمان نہیں ہیں۔ لولا، اس سے پچھلی آیت میں بھی لولا آیا ہے۔ اب یہاں پہ لولا کا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں نہ، سوالیہ نشان ہے، کیوں نہ یہ ہوا۔ لیکن پچھلی آیت میں جب آیا تھا تو وہاں پہ لولا کا ترجمہ کیا تھا؟ لو اگر، اور لا نہیں۔ کیسے پتہ چلا تھا جی؟ پچھلی آیت آپ دیکھیں تو اس میں لکھا لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ تو یہ لو شرط بن گیا تھا، اس لیے کہ آگے جا کے لام مزالکہ جو جواب قسم کے طور پہ بھی یا جواب شرط کے طور پہ آ جاتا ہے، لا قضیہ، تو لازماً فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو یہ جو جواب شرط آیا تو پتہ چلا یہ شرط، اگر نہیں کلمتاً بات ہو گئی ہوتی سبقت پہلے ہی، تو لقضی بینہم، اس کا ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب یہ جواب شرط کیونکہ آ گیا تھا تو اس لیے اس لو کو انہوں نے، ہم نے ترجمے میں شرط کے طور پہ، اگر کے طور پہ لے لیا تھا۔ لیکن اس آیت میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو کوئی جواب شرط کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس جملے کی جب ہم دیکھتے ہیں اس کی بناوٹ کو کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہی ترجمہ بنتا ہے لولا کیوں نہ انزلہ، یہ کیا بنا جی؟ نزلہ ینزل کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے اتارنا، نیچے اتارنا، اترنا، آنا، اوپر سے نیچے آنا، اترنا، اوپر سے نیچے آنا، نیچے اترنا، خود اترنا، یعنی کہ نزلہ ینزل۔ اس کا فاعل کیا ہے جی؟ نازل، اترا ہوا، قرآن نازل ہوا یعنی قرآن اترا۔ اور اس کا کیونکہ یہ ہے لازم ہے تو اس کا مفعول نہیں ہوگا، تو اس میں ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس مکان کے طور پہ، ظرف مکان کے طور پر، منزل،
اس مکان کی دو شکلیں نا، مفعل، مفعل اور مفعل۔ مفعل میں جیسے مقتل، مشرب، ملعب ہم پڑھ چکے ہیں، تو مفعل میں جیسے سجد یسجد سے سجد یسجد سجدہ کرنا، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، تو منزل اترنے کی جگہ، جہاں بندہ پہنچ کر اترتا ہے، اترنے کی جگہ منزل۔ اس کی جمع کیا ہے منزل کی؟ منازل۔ منازل۔ پھر آئے گا یہ باب افعال سے۔ اب یہ کس باب سے جی؟ ضرب، باب ضرب سے۔ یہ لازم ہے یعنی خود اترنا۔ اب جو ہی باب افعال میں آیا تو یہ متعدی، باب افعال متعدی، یعنی کہ اپنے فعل کے لازم کیا ہے؟ ایک فعل، ایک فاعل۔ فاعل کے فعل کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ خود فاعل۔ لازم میں فعل کے فاعل کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ مثلا اپنے آپ کو چپیڑ مار دے بندہ، تو فاعل مارنے والا کون ہے؟ خود، اور اثر کس پہ ہوا؟ خود پہ۔ یہ لازم ہے۔ اگر فاعل کے فعل کا اثر مثلا اس نے گولی ماری تو کسی اور کو جا لگ گئی، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول، جس کو گولی لگی ہے۔ تو اب یہ فعل متعدی ہو گیا، یعنی کہ اس فعل کا اثر اس خود کرنے والے پہ نہیں بلکہ کسی اور پہ ہو گیا۔ اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ سر ہم ایک چھوٹا سا اس کی ایک مثال اور لے لیں آپ۔ مثلا ایک آدمی چھینک مارتا ہے اور جراثیم کدھر جاتے ہیں؟ کسی دوسرے آدمی کے پاس۔ وہ جو بیماری ہے وہ کون سی ہے؟ متعدی بیماری ہے، یعنی کہ اس چھینک مارنے والا فاعل ہے، چھینک فعل ہے، اور اس کا اثر ہو رہا ہے کسی دوسرے بندے، وہ بیمار ہو گیا، تو یہ متعدی بیماری ہوگی۔ جیسے یہ متعدی فعل ہو گیا۔ لازم ہے چمٹا ہوا، یعنی خود اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ثلاثی مجرد میں آنے والا فعل لازم ہی ہو۔ جیسے قتل، وہ لازم نہیں ہے، وہ پہلے ہی متعدی۔ پھر اس کو لازم بنانے کے لیے مزید فی میں کچھ قواعد دیے گئے ہیں، جیسے باب افتعال ہے، جیسے باب انفعال ہے۔ وہ اس باب انفعال عام طور پہ جو لازم، جو متعدی آتے ہیں نا اس میں ثلاثی مجرد میں، ان کو لازم کرنے کے لیے ادھر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب یہ افعال آ گیا نا، جو ہی باب افعال، تو اب اس فعل کا اثر خود نیچے اترنے کے بجائے کسی دوسرے پہ آ جائے گا۔ انزل، افعل، انزل، ينزل، انزال۔ اب یہ اترنا تھا، اوپر سے نیچے آنا تھا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ اس نے اتارنا، کسی اور کو اتارنا۔ اب اس فاعل کے فعل کا اثر کسی اور پہ ہو گیا، اس نے اس چیز کو اتارا۔ ٹھیک ہے جی؟ نازل کرنا وغیرہ یہ مطلب انزلہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کسی کو نازل کرنا۔ یہ اسی باب سے ہے، لیکن پھر ہم ایک اور باب دیکھ لیتے ہیں۔ پھر باب تنزیل سے بھی، باب تفعیل سے بھی یہ آیا، نزل ينزل تنزیلا۔ اس کا مطلب ہے درجہ بدرجہ کسی چیز کو اتارنا۔ ایک اور باب سے بھی قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے، وہ ہے باب تفاعل۔ تنزل یتنزل تنزلا، اس کا مطلب بھی ہے نیچے اترنا، یہ بھی لازم سے ہی ہے۔ باب تفاعل میں بھی عام، زیادہ تر لازم کے ہی آتے ہیں، لیکن اس کے اندر اہتمام کا، تنزل، تنزلا، 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 تنزلا،
ایک شدت کا، محنت کا، مشقت کا مفہوم ہوتا ہے، اہتمام کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ اہتمام کے ساتھ اترنا۔ ایس کا معنی بھی نزل ینزل والا یہ اہتمام سے اترنا، کسی خاص اہتمام سے، کسی خاص مقصد سے اترنا۔ جیسے تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی ان پر فرشتے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، یہ سورہ حامیم السجدہ میں ہے۔ تو اب یہاں پہ کس باب سے یہ لفظ آیا جی؟ باب افعال سے۔ انزل ینزل انزالا، اب یہ انزلہ اس نے معروف ہے، معروف، اس نے اتارا، اتارا۔ اب یہ اس نے اتارا تو ہمیں پتہ ہے کہ فاعل کون ہے، تو یہ معروف، جس میں فاعل کا پتہ ہو، اس کی پہچان ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف، اور جس میں فاعل کا نہ پتہ ہو مجہول، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا علم ہوتا ہے بندہ فاعل سے، تو اس کا وزن کیا ہے؟ افعل۔ اس سے اتارا گیا۔ افعل، اور ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ فعل، ایک ہی وزن ہے بس، فعل اور افعل۔ انزل سے انزل، انزل، وہ اتارا گیا، گیا۔ تو یہ انزل آ گیا یہاں پہ، لو وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہ انزل، وہ اتارا گیا۔ اس کا نائب الفاعل کہیں پہ ہے جی؟ اب یہاں پہ اتاری گئی میں کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں۔ فاعل، اس کا نائب الفاعل جو ہے، مجہول کا جو مفعول ہوتا ہے وہ بے شکل نائب الفاعل معنی، حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو اس میں حالت رفع میں کیا ہے؟ آیت، آیتن۔ ٹھیک ہے جی، آیتن کا کیا معنی ہے؟ آیتن کا کیا معنی ہے؟ نشانی، ایک تو قرآن کی آیت، اور کیا معنی ہے؟ نشانی، اور کیا معنی ہے؟ معجزہ۔ تو معجزہ کیوں نہیں، کو نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کو معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا ہے جی؟ تو یہ اتاری گئی، اتارا گیا، تن کوئی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نکرہ، نکرہ ہے، اور گول تا آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث، مؤنث ہو گیا۔ اور کیا مطلب ہے گول تا کا؟ واحد۔ واحد، گول تا کا مطلب واحد، گول تا کا مؤنث مطلب مؤنث۔ ٹھیک ہے جی، واحد مؤنث، گول تا کا مطلب ہے واحد مؤنث۔ تن حالت رفع میں آیا تو یہ نائب الفاعل بن گیا، ہے یہ مفعول ہی، لیکن نائب الفاعل ہے کس چیز کا؟ اتارا گیا۔ کیوں نہیں اتارا گیا کوئی معجزہ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی؟ علیہ، اللہ پر ہی، اس ان پر کس پر جی؟ وہ جو کہنے والے ہیں، نہ جی نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جو ہے نا، ہی یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہے، جو کہ ہمیشہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں ہی آتی ہے۔ واحد ہے نا، واحد، جی، تو واحد ان سب پہ تو نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو سورہ انعام کے اندر بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ معجزہ کیوں نہیں اتارتے جی، یہ معجزہ اتار دیں، وہ اتار دیں۔ اللہ نے کہا بھائی ہم نے کوئی معجزہ اتارنا ہی نہیں، یہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے۔ تو معجزہ کیوں نہیں اتار رہے؟ اب یہ دیکھیں، علیہ، اب اس کی آپ اگر گردان دیکھ لیں تو علیہ، علیہما، علیہم، ہی، ہما، ہم، ہا، ہو، ہما، ہم، علیہا، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ دو نے مؤنث، علیہ، اس ایک پر، علیہما،
دو پر ان دو پر، یہ مذکر چلے گا، علیہم ان سب مذکر پر، علیہا اس ایک مونس اس ایک مؤنث پر، علیہما دو مونس دو مؤنث پر، علیہن، سب مونس ٹھیک ہے جی۔ یہ مؤنث، یہ دونوں غائب کے تھے، مذکر مؤنث، اور یہ مخاطب کا ہے، علیکا تم پر ایک تجھ پر، علیکما تم دو پر تم دو پر، علیکم تم سب پر، مؤنث سوری مذکر، اور علی کی تجھ ایک مؤنث پر، علیکما دو پر، اور علیکنا سب تم سب مؤنث پر، سب مونس اور علیہ مجھ پر مجھ پر، اور علینا ہم پر۔ تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نہ نا۔ یہ کتنے سیغے ہو گئے جی؟ 14 سیغے متصل مل کے آنے والی ضمائر کے، تو علیہ، ہز یا ہم، ٹھیک ہے جی، اور ایسے ہی ہر لڑکی کے لیے، اور یور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے علیہ پہلا سیغہ آ گیا، کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ تو کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ علیہ ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من سے کی طرف سے، ربی من حرف جد اس نے رب کو کیا کیا؟ مجرور اور یہ رب بن نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف بن گیا، اس کی نسبت جڑ گئی کس کے ساتھ؟ عام رب نہیں، کس کا رب جی؟ ہی، ان کا رب، یعنی ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتار رہے، کوئی نشانی کیوں نہیں، کوئی خاص خاص آ رہی۔ اللہ کیا چاہتا ہے جی؟ اللہ یہ چاہتا ہے بھائی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کرو، معجزوں پہ نہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ نبی شناس بنو، معجزہ شناس نہیں، کہ ان کی ذات سے ہر ایک معجزہ کم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کرو، چاند کا 2 ٹکڑے ہو کے ایمان لانا جو ہے یہ کام نہ کرو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یوں ہی آپ نے دعوت رکھی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول فقل پس کل کہہ دیجیے، فرما دیجیے، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یقولون، کہ یہ نہیں اللہ کے نبی سے نہیں کہہ رہے۔ اگر تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہوتے تو پھر ہوتا کہ علیکا لولا انزل علیکا آیۃ من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ کیوں نہیں نازل ہوئی۔ وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں کوئی آیت نازل ہوئی۔ تو جواب بجائے لوگ دیں، اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیں، آپ فرما دیں انما، بے شک، انا بے شک، حرف تاکید ہے، بے شک، اور انا کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اور حسر پیدا کرنے کے لیے مائے کافہ، انما بے شک، حسر پیدا کر دے، ہی کا معنی آ جاتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، صرف کا معنی آ جاتا ہے، حسر مین بریکٹ بند کر دی
کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انما الغیب الغیب. غیب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نا نظر آنے والی شے، جو انسان کے حواس میں نہ آئے. حواس کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو سوچنا، دیکھنا، سمجھنا، بولنا، سننا، چھونا، محسوس کرنا، اس میں نہ آ سکے وہ، یعنی ہم سے غیب میں مطلب ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے جس چیز کو. تو انما الغیب کہ بے شک جو غیب ہے للہ، اللہ یہ لام تعلیل اور اللہ کا حمزۃ الوصل چلا گیا للہ، اور یہ لام اس کے اندر مدغم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے لیے، یعنی غیب صرف اور صرف اللہ، یعنی معجزہ دکھانا کس کے کنٹرول میں جی؟ اللہ کی کرنا، اللہ میں. اور اللہ غیب معجزہ ایسی چیز ہی ہوتی ہے نا جو عام حواس میں نہ آ سکے. غیب ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے حواس خمسہ کے اس چیز سے معلوم ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور معجزہ کیا ہے؟ جو عقل کو عاجز کر دے، بندہ عقل سے نہ پا سکے کہ یہ کیسے ہو. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنی قمیض بھیج دی کہ جاؤ جا کے حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالو. انہوں نے آگے چہرے پہ ڈالی تو نظر واپس آ گئی. اب کوئی عقل، کوئی ذہن، کوئی دماغ لڑ سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ قمیض سے نظر واپس ہو سکتا ہے؟ عقل عاجز آ گئی. چاند دو ٹکڑے ہو گئے واپس مل گئے آپس میں، کوئی عقل سوچ سکتی ہے؟ نہیں سوچ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے ایک چھوٹے سے گھر میں حضرت نام نکل گیا صحابی کا ذہن سے، ہاں جی، دودھ والا واقعہ بھی ہے. غزوہ خندق میں ایک صحابی نے حضور سے، حضرت جابر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صرف آپ کے کھانے کی دعوت ہے میرے گھر میں. تو کان میں اسی لیے کہا کہ گھر میں تھا ہی تھوڑا سا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سب کو کہہ دیں چلیں جی آ جاؤ، یا جو بھی صحابی تھے آپ کے پاس، ان سے کہا کہ پورے لشکر کو جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کہو حضرت جابر نے ان کی دعوت کی ہے. اب وہ آٹے سے روٹیاں پک رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، آخر میں سب کھا کے پھر بھی بچ گیا. تو یہ چیزیں معجزے جو ہوتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتے. ایسے ہی جو اللہ کی طرف سے غیب ہے وہ بھی کسی کی اس میں نہیں آتا. تو انما الغیب للہ، غیب سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی. اب یہ کون کہے؟ اللہ کے رسول کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس غیب میں سے اللہ جو چاہے اپنے نبی کو عطا کر دے. ہم نہیں جانتے کتنا جی. فانتظروا، بس نون ضا را، نظر ینظر، نظرن. کیا مطلب ہے جی نظر ینظر کا؟ اس نے انتظار کیا، دیکھنا. کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. ناظرن فاعل کے وزن پہ دیکھنے والا، دیکھنے والا. اس میں ایک اس کا اسم ہے وہ ہے نظرتن. نظرتن کو کہتے ہیں مہلت. کیا کہتے ہیں جی؟ مہلت کہتے ہیں اس کو. لہذا جب یہ باب افعال سے آتا ہے نا، انظر ینظر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، اب یہ دیکھنا ہے، نظر ینظر دیکھنا،
اور انذر ينذر انذارا کسی کو دکھانا، ایک منٹ دیکھو رکو، اور کسی کو مہلت دینا، دونوں معنی آ گئے انذر ينذر سے۔ اب یہ کس باب سے آ گیا؟ یہ باب افعال سے تھا اور یہ آ گیا ہے باب افتعال سے۔ میں نے آپ کو بتایا باب افتعال سے عام طور پہ لازم کے مفہوم آتے ہیں، یعنی کہ خود جس پہ فاعل کا اثر خود اس کی ذات پہ، خود کو مہلت دینا۔ انتظر ينتظر، انتظار، انتظارا یعنی خود کو مہلت دینا، یعنی کسی کا راہ دیکھنا، انتظار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انتظر ينتظر خود کو یعنی وقت دینا، یعنی کہ اب اور کو کام کرنے کے بجائے بیٹھ جانا، کسی کا راہ دیکھنا شروع ہو، کسی کا انتظار کرنا۔ تو فانتظروا، اب یہ کس سیغے سے آ گیا جی؟ امر سے۔ ہاں جی، انتظر ينتظر سے۔ اب یہ کیا تھا؟ تنتظرون، تنتظرون۔ اب اس سے بنانا ہے امر، امر بنانا ہے تو کیا ہوگا جی؟ فعل مضارع، علامت مضارع چلی گئی اور اعرابی نون بھی اڑ گیا۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ یہ نون پہ جزم تھا تو اس لیے حمزۃ الوصل لگایا، یہ بن گیا رو، یہاں ایک الف شامل کیا۔ پس انتظار کرو، تم سب انتظار کرو۔ قل انما الغیب للہ، وہ کہہ رہے ہیں معجزہ معجزہ معجزہ، پس انتظار کرو تم بھی۔ انی، یہ کیا تھا جی؟ انا اور انا، بے شک۔ انا کا مطلب کیا ہوا جی؟ بے شک، بے شک۔ انا کا مطلب میں، لیکن انا نے اثر کیا اس پہ، اور انا کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، ضمیر، اس کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا، تو یہ بن گیا انی، ٹھیک ہے جی۔ انی بے شک میں، معکم، ما کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، ظرف ہے کسی کے ساتھ ہونا، اور کم تمہارا ترجمہ ایسے ہوگا تمہارے ساتھ۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، من، میں سے، منتظرین، ینتظر سے بنانا کیا ہے؟ فاعل بنانا ہے، تو علامت مضارع یہاں سے، اب دیکھیں یہ تنتظرون تھا، تنتظرون، اب اس کو بنانا تھا فاعل، علامت مضارع گئی، میم لگایا پیش کے ساتھ، تو یہ بن گیا منتظرون، انتظار کرنے والے۔ اب من حرف جر تھا تو منتظرون، واو نون جو ہے یہ ہمیشہ حالت رفع کو ظاہر کرتی ہے، اور یا نون حالت نصب اور جر۔ اب من حرف جر تھا تو اس نے منتظرون کو کیا کر دیا؟ مجرور کیا، تو یہ بن گیا منتظرین، میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، مل کے انتظار کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم ایمان لے آتے، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی غیب میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ آج جھگڑا کیا ہے سارے کا سارا، بریلویوں دیوبندیوں کے کیا جھگڑے، نور بشر کے جھگڑے، غیب علم غیب کے جھگڑے، ہاں جی، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ تو بھائی قرآن پڑھتے جائیں، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا۔ دیکھیں ایک شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ہے علم غیب، ایک اکائی کے طور پہ، یعنی کہ مکمل
وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اللہ کے پاس۔ اب اس میں سے اخبار یعنی کہ خبریں ہیں، خبر ہے غیب کی جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو دے رہے ہیں، تو کتنا دے رہے ہیں کتنا نہیں دے رہے ہمیں پتہ ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو نیچے سے بیٹھ کے ایک آدمی اندازہ لگا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا جی، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، تو ہمیں نہیں پتا بھائی کتنا تھا۔ سارے کا سارا تھا مکمل نہیں، سارے کا سارا صرف اللہ کے پاس، بس اللہ کے علاوہ سارے کا سارا علم غیب کسی کے پاس نہیں، کسی فرشتے کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں۔ اس میں سے اللہ جو چاہے جتنا چاہے اور جو سمجھے وہ اپنے نبی کو دے دیا۔ اب اس نے کتنا دیا، 99% دے دیا، 98 دیا، 90 دیا، 70 دیا، 50 دیا، ہمیں اس کا کچھ پتا نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، اللہ نے عطا کیا تھا۔ کتنا کیا تھا ہمیں اس کا نہیں، ہماری جان ہے کہ ہم سوچ سکیں یا ہمارا کوئی مقام ہے کہ اللہ کے رسول کا کتنا علم تھا؟ تو کتنا تھا جی؟ بہت تھا، لیکن مکمل تھا نہیں، مکمل اللہ کے پاس۔ بس جھگڑا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے دیا وہ سب کچھ دیا ہوا، کہ نبوت کس نے دی تھی، رسالت کس نے دی تھی، قرآن کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا۔ علم غیب بھی اللہ نے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اور یہ ہماری بحثیں نہیں ہیں کہ جی اللہ کے رسول کے پاس علم کتنا تھا، نہیں تھا جی، فرشتہ کدھر سے آیا کدھر گیا۔ یہ کہ ہمارے لیے انہوں نے عمل کے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں، ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے رسول کے فالوور بننے کی کوشش کریں، جو فرما رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا انزل علیہ آیۃ من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا